بچہ گھر سے تو کوئی اچھی باتیں سیکھ کے جا رہا ہو اور گھر میں ان چیزوں کا اس طرح اہتمام نہ کیا جاتا ہو. مثلاً بچہ گھر میں یہ بات جا کے کہے کہ جی ہمیں کھانا کھانے سے پہلے جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں اس کا اہتمام نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں احمد صمد خان اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہمارے جانی پہچانی شخصیت ہمارے آج کے گیسٹ معین الدین نیر صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر عثمان پبلک اسکول. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج کچھ نئے سوالوں کے ساتھ سر. جی بالکل. سر ایک بڑا سوال ہوتا ہے ہمارے نئے پیرنٹس کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عثمان پبلک اسکول کی جو ایڈمیشن پروسیجر ہے وہ کیا ہے، ایڈمیشن ہمارے کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ اس پوری چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ جی ہاں، جہاں تک ایڈمیشنز کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہر سال جو بگنرس یعنی پری نرسری کے ایڈمیشنز اور کہیں نرسری کے ایڈمیشنز یہ ہم نومبر کے مہینے میں شروع کرتے ہیں. اور اس کا ایج کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو 2.5 سال سے 3.5 سال کی عمر کا ہوگا اس کی ایج، اسے ہم پری نرسری میں اور اسی طرح پھر 1 سال آگے بڑھا کے نرسری میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں. نومبر میں رجسٹریشن شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد ہی اسسمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ دسمبر کی جو ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں اس وقت چلتا ہے. یعنی 2 مہینے کا پروسیجر ہے پورا؟ ہاں، تقریباً 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے اس میں. اور ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں. اچھا، یہ جو ایڈمیشنز ہیں پری نرسری کے اس میں ہم بچے کی اسسمنٹ کرتے ہیں. ظاہر بات اتنی کم ایج کے اندر جی. بچے کا کوئی ٹیسٹ تو نہیں لیا جا سکتا، نہ اس کی کوئی چیزوں کو اس طرح سے اس کی چیک کیا جا سکتا ہے، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی کہ لرننگ کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے اس کے اندر. اور ماں کا انٹرویو جو ہے والدہ کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ان سے ہی پتہ چلایا جاتا ہے کہ بچے کی یعنی پیدائش کے بعد سے لے کے اس کے جو دیگر سارے مراحل تھے اس نے کس عمر کے اندر پورے کیے. پھر ان کے گھر کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے اور فادر کا بھی ایک انٹرویو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سے ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے تاکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن اغراض و مقاصد کے تحت عثمان پبلک اسکول قائم کیا گیا ہے، جو والدین ہمارے پاس ہماری اس ریپوٹیشن پہ اپنے بچوں کو داخل کروانے آ رہے ہیں، تو ہماری اور ان کی سوچ ایک ہونی چاہیے. یعنی جس ویژن کے ساتھ ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو والدین کی بھی وہی ویژن ہونا چاہیے. اچھا، اس ویژن کا ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے کہ بچہ گھر سے تو کوئی اچھی باتیں سیکھ کے جا رہا ہو اور گھر میں ان چیزوں کا اس طرح اہتمام نہ کیا جاتا ہو. مثلاً بچہ گھر میں یہ بات جا کے کہے کہ جی ہمیں کھانا کھانے سے پہلے جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں اس کا اہتمام نہ ہو. یا اسی طرح سے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. نمازوں کا معاملہ، نمازوں کا بڑی کلاسوں میں آنے کے بعد پھر نمازوں کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے بچیوں کے اندر ان کی جو کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ وہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پردے کا کانسیپٹ کیا ہوگا، حیا کیا چیز ہوتی ہے، حجاب کیا ہوتا ہے، عبایا کیوں پہنتے ہیں، تو وہ ہم گھر کے انوائرمنٹ کو بھی جانچنے کی کوشش ٹی وی کرتے ہیں. کلچر جو ہے وہ گھر میں جی ہاں، جو آج کل کے اس میں یعنی آپ کی بیڈ روم تک میں ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو چیزیں پہلے دیکھی جا سکتی تھیں اب الیکٹرانک میڈیا پہ فیملی کو دیکھنا اس کو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کا طرز عمل کیا ہے ایز اے پیرنٹ، آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر لسٹ لگ جاتی ہے. ہاں، اس میں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی بھی کیمپس کے ایک سیکشن میں 32 اسٹوڈنٹس یا 30 کی گنجائش ہو تو اس سے 3 گنا زیادہ اپلیکینٹ ہوتے ہیں. تو ہم میرے خیال ہے شاید 25% 30% کو کیٹر کر پاتے ہیں. باقی جو ہے وہ ان کے اوپر داخل نہیں ہو پاتے. ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، حالانکہ ہر سال ہم اس میں سیکشن میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، ہم نئے چیپٹرز کا اضافہ بھی کرتے رہے مختلف جگہوں پر. اس کے باوجود بھی ہم اس نیڈ کو نہیں پورا کر پاتے ہیں. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ایڈمیشنز کا پھر ہم شروع کرتے ہیں فیب میں یا جنوری کے اینڈ میں. اور یہاں پر ہم ان کلاسز میں جیسے کے جی آن ورڈ جو کلاسز ہیں اور جن کیمپس میں نئے سیکشن کا اضافہ ہو رہا ہے جہاں زیادہ سیٹس خالی آ سکتی ہیں ان کو ہم اس سیکنڈ فیز سے گزارتے ہیں. یعنی کے جی 1 اور 2 کلاس نہیں، اوپر بھی اگر کہیں پہ کوئی نیا سیکشن شروع کر رہے ہوں تو اس کو بھی اس میں ہم لے لیتے ہیں. لیکن ہمارا جو گرینڈ ٹیسٹ ہے، جو فائنل راؤنڈ ہے، وہ ہم 23 مارچ کے مہینے میں لیتے ہیں، جس میں جہاں کہیں کوئی بھی ویکینسی ہوتی ہے، کوئی بھی ویکینٹ سیٹ ہوتی ہے، اسے ہم اناؤنس کرتے ہیں اور ٹوٹل میرٹ کے اوپر بچوں کی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ان کے مارکس آتے ہیں، پھر اس رزلٹ کو جو ہے اناؤنس کیا جاتا ہے. صحیح. تو یعنی اگر اس میں اگر پہلی ٹیسٹ میں اگر کوئی اپیئر ہوتا ہے اور اس میں کوالیفائی نہیں کر پاتا اور اگر سیٹ کیمپس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس میں کوئی ری ٹیسٹ کا بھی پروسیجر ہوتا ہے؟
دیکھیں عموماً اس کو ہم انکریج نہیں کرتے، لیکن کیونکہ والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، بہت ولنگ ہوتے ہیں اپنے بچے کو ایڈمیشن کروانے کے حوالے سے، اور پہلے اٹیمپٹ میں اگر وہ نہیں کلیئر کر پاتا تو پھر ہم ایک موقع عموماً دے ضرور بھی دے دیتے دیتے ہیں ہیں. اگر وہاں سیٹیں خالی ہوں. صحیح. اچھا اس کے بعد یعنی ہم یہ 2-3 ہمارے فیز ہوتے ہیں. اس کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں پیرنٹس کی، جس طرح ہمارے پاس ایک بوائز اور گرلس کیمپسز کا جو ایک فرق ہے، وہ کیا فرق ہے؟ بوائز کو ہم 3 کلاس میں لے آتے ہیں الگ سے. اس چیز کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. اچھا دیکھیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بات وضاحت کی ہے میرے خیال جو پہلے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں اس میں، کہ ہمارا ایک جو اسکول میں ہم اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ، تو ہمارے جو سسٹم ہے اس میں ہم جو بگنرس کے ایڈمیشنز لیتے ہیں پری نرسری نرسری میں، پھر ہمارا پورا ECE کا ایک یعنی 5 سال کا پروگرام ہے جس میں پری نرسری نرسری KG اور 1-2 یہ کیمپسز کلاس 2 تک جو ہے یہ تمام فیمیل ٹیچرز کے پاس ہوتے ہیں. ان بچوں کو فیمیل ٹیچرز پڑھاتی ہیں، یہاں میل ٹیچرز نہیں ہوتے. کلاس 3 کے بعد بوائز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں میل کیمپسز میں، جہاں وہ کہیں 3 سے لے کے 5 تک کا کیمپس ہوتا ہے اور کہیں 3 سے لے کے 10 تک کا کیمپس ہوتا ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ یا تو اسی کیمپس میں 3 سے لے کے آنورڈ آگے پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا ان کے دوسرے کیمپس ہو جاتے ہیں جہاں وہ 3 سے آگے جا کے اپنی ایجوکیشن کے سلسلے کو میٹرک تک جاری رکھ سکتی ہیں. جو ہمارے فیمیل کیمپسز ہیں وہاں ٹوٹل ساری اندر اکیڈمکس جو ہے وہ خواتین کے پاس ہوتی بالکل. ہیں، اور وہی ان بچوں کی پروگریس کو، اس کی اسسمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جو ہمارے پاس میل کیمپسز ہیں وہاں تمام بس جو ہے وہ مرد ساتھ ہوتے ہیں. اور اس میں ہم بہت یعنی اس کو الگ الگ ہم رکھتے ہیں کہ ایون یہ کہ ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ بھی ان خواتین کے کیمپس میں، چاہے وہ ECE کے کیمپس ہوں یا وہ میٹرک کلاس تک کے کیمپس ہوں، تو ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی اندر نہیں جا سکتے، یا اگر کوئی ایسی وزٹ کرنا ہے پورا تو پردے پہلے کا نظام کر کے، بتایا جاتا ہے، پردے کا نظام ہوتا ہے، اس کے بعد اندر وزٹ بلکہ ٹریننگ سیشن تک جو ہے وہ ڈفرینٹ الگ الگ وینیوز پہ فیمیل کے الگ میل کے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. سر اگر اس میں اور مزید تفصیل اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ ہمارے پاس حفظ کا نظام بھی موجود ہے اور اس کے بھی ایڈمیشن ایک پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس O لیول کا نظام بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کالجز بھی ہیں. تو ان کو کس طرح سے آپ بتائیں گے پیرنٹس کو؟ جی ہاں، دیکھیں حفظ کا میرے خیال ہے ہمیں 4 سال ہو گئے حفظ کا سیکشن شروع کیے ہوئے. ابھی یہ صرف بوائز کے لیے ہے، اور ہمارا فیڈرل بی ایریا کا کیمپس ہے کیمپس 9، وہاں ہم بچوں کو حفظ میں لیتے ہیں. اور اس کی اناؤنسمنٹ جنوری میں کر دی جاتی ہے کہ وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو جو اسمان میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کلاس 3 میں آ جائیں گے اور 3 سے اب 4 میں جانے والے ہوں گے، جی تو اس وقت یعنی جو 3 کا ایگزام دیں گے مارچ میں، تاکہ 4 اگلی کلاس میں جائیں، وہیں سے وہ سوئچ کر سکتے ہیں اگر وہ حفظ میں. اب اس میں بھی ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، والدین کے انٹرویوز ہوتے ہیں. کہ دیکھیں حفظ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بے شک. حفظ کروانا والدین کے لیے ایک بہت بڑا، ان کو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کروانا ہے لازمی. تو بہت سارے بچے اس میں اسسمنٹ میں گزرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جتنی گنجائش ہے ہر سال ہم کوئی 25 یا 30 کے قریب نئے ایڈمیشنز لے سکتے ہیں. تو پھر سلیکشن ہوتی ہے، اور سلیکشن میں ہم بچے کا ناظرہ بھی چیک کرتے ہیں، اس کا شوق بھی دیکھتے ہیں کتنا ولنگ ہے وہ. ہم پیرنٹس کے بھی انٹرویو کرتے ہیں کہ وہ کتنے سپورٹیو رہیں گے. بالکل کہ اس کے کیونکہ بغیر ہو نہیں سکتا. دیکھیں حفظ کرنا صرف ایک بچے کا نہیں ہے کہ وہ حفظ کر لے گا، پورے گھر کے سارے افراد کو اس کے ساتھ لگنا پڑتا ہے، چھٹیاں قربان کرنی پڑتی ہیں. ورنہ وہ بچہ اس کو یہ نہ احساس ہو کہ حفظ کر کے میرا ٹائم بڑھ گیا ہے اور میری ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں اور میں کسی سزا میں آ گیا ہوں، بلکہ وہ پوری شوق کے ساتھ کرے کہ اس کے دیگر جو اگر بڑے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ اس کی وجہ سے پھر ہو سکتا ہے جلدی سونا پڑے سب کو، کیونکہ اس کو جلدی اٹھنا ہے، یا وہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہے اپنے حفظ والے کام پہ. کیونکہ ہمارا حفظ کا جو پورشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو لینگویجز اور میتھس بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی عصری تعلیم بھی ساتھ چل رہی ہے. تاکہ وہ گیپ نہ آئے. بچہ 2 سال 3 سال بچے حفظ کر لے گا تو اسی معیار کے مطابق وہ کیمپس کے اندر ان نئی کلاس میں چلا جائے تو گا. عام طور پہ ہمارے بچے کتنے سال میں حفظ کر لیتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں مختلف ہے بہت. اگر کسی کو ٹائم لگتا ہے تو 2.5 سے 3 سال، 2 سال میں بھی کر لیتے ہیں. اور یہ ہر ایک کی یعنی پک کرنے کی صلاحیت اور اس کی اہلیت پہ ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کام کو کر لیتا ہے. صحیح. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں پھر والدین بھی آ کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچہ نہیں چل پا رہا، اور قاری صاحبان بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کی وہ والی پروگریس نہیں آ رہی، تو وہ وہاں سے سوئچ بھی کر لیتے ہیں، دوبارہ ایجوکیشن کی وہیں سے اسکولنگ میں شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اس طرح O لیول کا کیا نظام ہے ہمارے پاس؟
देखिए हमारे पास 2 कैंपस हैं ओ लेवल्स के, दोनों पीसीएचएस में हैं। एक बॉयज़ का कैंपस है जो कैंपस 13 13 और एक कैंपस गर्ल्स के लिए। यहाँ पे 6 से हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं 6 ओ में। इसमें भी हमारे पास अपने जो सिस्टम में बच्चे क्लास 5 पास करते हैं, तो उनके बाद अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है और वालिदैन की ख़्वाहिश होती है तो फिर उनका एक असेसमेंट किया जाता है, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 के लिए, तो उनकी असेसमेंट करने की बुनियाद पर अगर उसको क्वालीफाई करते हैं तो फिर ओ लेवल्स में चले जाते हैं। इसी तरह बाहर से भी लोगों को जो आना ऑफर चाहते हैं वो करते भी हैं। उस टेस्ट को क्लियर करते हैं और वो भी ओ लेवल की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सही। इस तरह कॉलेज का हमारा एक नया फीचर शामिल हुआ था 2015 में गालिबन, जो ये हमारा शामिल हुआ, और अब हमारे पास 3 कॉलेज, इसमें एक बॉयज़ कॉलेज, 2 पिछले गुफ्तगू के अंदर भी आपने बात रखी थी। इसका क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास? अच्छा, कॉलेज की ज़रूरत जो है वो ख़ासे यानी जब ये शुरू किया गया तो उससे बहुत पहले से इसकी डिमांड मौजूद थी कि आप स्कूल के बाद बच्चों को कोई कॉलेज भी शुरू करें। तो इसी ज़रूरत के तहत शुरू किया गया। बॉयज़ का कैंपस हमारा कैंपस 2 में है और गर्ल्स का कैंपस कैंपस 1, और फिर हमने कोई 3 साल पहले कैंपस 3 जो फेडरल एरिया का कैंपस है, वहाँ भी गर्ल्स का शुरू किया। गर्ल्स की ज़्यादा यानी तादाद थी कि जो जी, माँ-बाप चाहते थे कि वो उसी सिस्टम से मुंसलिक रखें बच्चों को। क्योंकि वो माहौल कहीं नहीं मिलता है, जो जी हाँ, माहौल हम वो दे रहे हैं। मतलब या तो पढ़ाई नहीं होती है, एक तो ये भी मसला है कॉलेजेस के अंदर कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन करते हैं। फिर दूसरा ये कि वो ये चाहते हैं कि यानी बच्चियाँ जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, एक सेफ्टी जो उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम उन्हें पूरे 12 साल से दे रहा था, तो बड़ी तादाद में हमारे अपने बच्चे ही होते हैं। लेकिन इनका भी प्रोसीजर ये है कि हम इनका भी एक टेस्ट अरेंज करते हैं। जैसे ही बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम से फ़ारिग होते हैं, उसके 10-15 दिन के अंदर ये टेस्ट होता है। फिर इसमें वालिदैन का भी इंटरव्यू होता है और कुछ चीज़ें जानने के बाद और कुछ चीज़ें बताने के बाद फिर उन बच्चों के एडमिशन जो है हो जाते हैं। हम आउटसाइडर्स को भी एक चांस देते हैं कि वो भी टेस्ट में बैठें और वो भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया हम रखते हैं अपने उस्मानियंस के लिए, हम कोई उनको यानी परसेंटेज के एतबार से? जी हाँ, उसमें एक परसेंटेज होता है, वो हर साल पॉलिसी बनती है और वो वालिदैन और बच्चों को बता दिया जाता है। सही। तो ये थी जनाब आज बातों-बातों में हमारी सरमुईन के साथ बातें, और ये बातों का सिलसिला चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।